الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين أو كما قال. محترم اور مکرم حاضرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گزشتہ جمعہ کے اندر ان کی شہادت کا واقعہ اور پس منظر بیان کیا جا رہا ہے، اور آدھا واقعہ بیان ہو چکا ہے۔ آدھا یہ واقعہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ المنورہ سے نکلے ہیں، وہ دن تھا 8 ذی الحجہ کا، جس دن نکلے، اور نکلتے وقت بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے منع کیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ بالآخر اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ میں ان کی بھیج دیا کہ جاؤ۔ اب یہ قافلہ چلا، مدینہ المنورہ سے نکلا۔ جس دن مدینہ منورہ سے نکلا تھا، اسی دن حضرت حسین نے جس صحابی کو، اپنے بھائی کو، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں پر بھیجا تھا، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی وقت شہادت ہو گئی تھی۔ یعنی وہاں ان کی شہادت ہوئی کوفہ کے اندر، اور یہاں پر حضرت حسین مدینہ سے نکلے۔ یہ وہ دن 8 ذی الحجہ کہ وہاں حضرت مسلم شہید کر دیے گئے بے دردی سے، اور یہاں سے حضرت حسین روانہ ہوئے۔ اگر راستے میں چلے ہیں تو ایک شاعر ملے، اور شاعر کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کے اندر شعر بولتے تھے، وہ فرزدق نام تھا ان کا۔ راستے میں ملے تو حضرت حسین سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے کوفہ جا رہا ہوں۔ اور کوفہ والوں نے، اس سے پہلے میں نے بتلایا ہے کہ 12 سے 13 ہزار خط بھیجے تھے۔ اب اتنے خط آنے کے بعد آدمی تو شک کر ہی نہیں سکتا ہے، یقین کے ساتھ ہی جائے گا۔ اتنے خط آنے کے بعد جب حضرت حسین نکلے ہیں اور شاعر سے ملاقات ہوئی تو فرزدق شاعر نے پوچھا کہ کہاں؟ تو حضرت حسین نے کہا کہ کربلا، کوفہ جا رہا ہوں، اور کوفہ کے اندر لوگوں نے یہ وعدہ لیا ہے۔ تو فرزدق جو شاعر تھا اس نے ایک بات کہی حضرت حسین کو، کہا کہ ان کی زبانیں آپ کے ساتھ ہیں، ان کی زبانیں، لیکن ان کے تلواریں کوفہ والوں کے ساتھ، یزید کے ساتھ، ان کی تلوار آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ کوفہ والے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو شاعر نے بھی منع کیا حضرت حسین کو، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو طریقہ چل پڑا ہے بادشاہوں کا، دنیاوی بادشاہوں کا، اس طریقے کو مٹانے کے لیے نکل پڑے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور پھر مقام ثعلبیہ پر پہنچے۔ جب وہاں پر پہنچے مقام ثعلبیہ پر، تو وہاں پر ان کو پتا چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی۔ وہاں انہیں خبر دی کسی آدمی نے۔ حضرت حسین نکلتے وقت تو یہی سمجھ رہے تھے کہ حضرت مسلم زندہ ہیں اور بہت لوگ اچھا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن وہاں کوفہ میں کیا ہو رہا ہے یہ ان کو معلوم نہیں تھا۔ آج تو حالات ایسے ہیں کہ دنیا کی پل بھر کی خبر ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جایا کرتی ہے، لیکن اس وقت حالات تھوڑی ایسے تھے۔ لوگ تو خبر دینے جایا کرتے تھے، خط لے کر جایا کرتے تھے۔ ادھر حضرت مسلم کی شہادت کا واقعہ ہی حضرت حسین کو خبر ہی نہیں تھی۔ مقام ثعلبیہ ایک جگہ ہے، جب وہاں پر پہنچے ہیں تو حضرت حسین کو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اور کوفہ والوں نے یہ کام کیا ہے۔ اس وقت حضرت حسین کا ارادہ بدل گیا تھا، اور دل میں آ گئی تھی بات کہ اب مدینہ واپس چلو، اب کوفہ والے لائق اس بات کی۔ لیکن
حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گھرانے والے تھے، جو ان کے حضرت حسین کے بھتیجے جو لگتے تھے، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہمارے والد صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے تو ہم اس کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ ہمارے والد صاحب کو جب شہید کر دیا گیا ہے تو ہم اس کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ اور یہ جائز بھی تھا، کیونکہ قرآن شریف کہتا ہے اگر کسی کو جان کو مار دیا جائے تو جان کے بدلے جان ہے، جان کو بدلے ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان ہے، قرآن کا حکم ہے یہ۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا کہ بھائی جو جانا چاہتا ہے مدینہ واپس، وہ وہاں سے واپس ہو جائے۔ تو کچھ لوگ جو تھے وہ وہاں سے چلے گئے۔ حضرت حسین نے کہا کہ آپ یہاں سے آپ اگر واپس جانا چاہتے تو جاؤ، کیونکہ آگے جو حالات تھے حضرت حسین کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ کوفہ والے ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے جو ان کے حضرت حسین کے جو بھتیجے لگتے تھے، ان کی اولاد جو تھی، ان کا جو خاندان تھا، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو آپ جان کے بدلے جان قصاص لینے کے واسطے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبوراً، کیونکہ انہوں نے ساتھ دیا تھا، حضرت حسین جب نکلے تھے تو ان کے ساتھ جو لوگ آئے تھے، اب ان کے خاندان کا ایک فرد جب شہید کیا گیا ہے تو حضرت حسین کو نہ چاہ کر بھی ساتھ دینا پڑ رہا تھا، اس لیے حضرت حسین ان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اب نکلے، چلتے رہے۔ ایک جگہ ہے مقام شراف، اس جگہ پر ایک آدمی ہے، حر بن یزید نام ہے اس کا، حر بن یزید۔ یہ لشکر کو لے کر پہنچا وہاں پر، حر بن یزید 1000 کا لشکر، اور یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ 72 افراد تھے۔ کتنے افراد تھے؟ 72 افراد، باقی افراد چلے گئے تھے۔ اور حر بن یزید جو تھا، اس کے دماغ میں یہ نہیں تھا کہ میں حضرت حسین پر تلوار اٹھاؤں، اس کے دماغ میں نہیں تھا، اور وہ یہ چاہتا بھی نہیں تھا۔ اس لیے حر بن یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھے کہ لشکر بہت زیادہ ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے خط میں لکھا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ یہاں پر آ جاؤ، آپ کے لیے ہم جان دے دیں گے، وہی لوگ اس لشکر میں شامل تھے۔ وہی لوگ، حر بن یزید کا جو 1000 کا لشکر تھا، اس لشکر میں شامل تھے وہ لوگ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے وہ خط یاد دلائے ان کو کہ تم نے مجھے خط بھیجے تھے اور اللہ کا ڈر یاد دلایا، لیکن غدار جو لوگ رہتے ہیں وہ کسی کے ہو کر نہیں رہتے۔ جن لوگوں نے لکھا تھا غداری کی، اور وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس جگہ پر پہنچے تھے، عجیب بات سوچیے اب، یعنی نبی کا خاندان کی کتنی عادتیں بہترین ہوں گی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات آپ کے خاندان میں منتقل ہوئی۔ حضرت حسین جس جگہ پر تھے وہاں پر اس جگہ پر پانی تھا، اور جو یہ لشکر تھا ان کے پاس پانی نہیں تھا، تو حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ان کو پانی پلاؤ۔ حضرت حسین نے ساتھیوں کو کہا کہ ان کو پانی پلاؤ، پانی پلایا گیا۔ حر بن یزید کے ساتھ بیٹھ کر بات ہوئی، اور پھر حضرت حسین نے کہا ہمارے ساتھ نماز پڑھیں گے یا الگ پڑھیں گے نماز؟ آپ ہمارے ساتھ جماعت کر کے نماز پڑھیں گے یا الگ پڑھیں گے؟ تو حر بن یزید نے کہا آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، نماز پڑھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا یہ لشکر کی حالت دیکھی تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مدینہ واپس چلا جاؤں۔ حر بن یزید نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابن زیاد نے حر بن یزید کو بھیجا تھا تو تاکید کی تھی کہ حضرت حسین جب یہاں پر آ گئے ہیں تو ان کو واپس کدھر نہیں بھیجیں گے، ان کو میرے پاس لانا ضروری ہے۔ یہ بات اس نے حر بن یزید کو کہا تھا، اور حر بن یزید جو تھا وہ حتی الامکان یہ چاہتا تھا کہ میرا ہاتھ حضرت حسین کے خون سے نہیں رنگنا چاہیے، نبی کے خاندان کے خون سے میرا ہاتھ تر نہیں ہونا چاہیے، حر بن یزید یہ چاہتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ مدینہ نہیں جا سکتے، آپ ایک کام کرو، آپ کوفہ بھی مت جاؤ اور مدینہ بھی مت جاؤ، باقی جدھر آپ جو راستے پر چلیں گے میں اس راستے پر آپ کے ساتھ، یعنی میں چلوں گا لشکر لے کر۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے رہے، نہ مدینہ کو راستہ جاتا ہے نہ کوفہ کو جاتا ہے، کیونکہ کوفہ کے لوگوں نے ہمدردی بڑھی تھی حضرت حسین کی، تو
ابن زیاد کو یہ ڈر تھا کہ حضرت حسین کوفہ کے اندر آ جائیں گے تب بھی مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے اس نے کہا کہ یہاں پر بھی نہیں۔ تو چلتے رہے ایک مقام مقاتل ایک جگہ آتی ہے، وہاں پر پہنچے، پھر وہاں سے ہوتے ہوئے نینوا کی جگہ پر پہنچے۔ نینوا ایک جگہ ہے، وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ جب اس جگہ پر پہنچے ہیں تو ابن زیاد کا خط آیا حر بن یزید کو کہ انہیں میرے پاس لے کر آؤ، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کے لیے تیار ابن زیاد کے پاس، اس لیے کہ ابن زیاد کے خون کے اندر کسی صحابی کا اور کسی نبی کا خون نہیں تھا، نہ وہ خاندان نبوت سے تعلق رکھتا تھا۔ تو ابن زیاد نے حضرت جو حر بن یزید تھے ان کو کہا کہ مشورہ کرو جو کیا ہوتا ہے۔ تو حر بن یزید جو ہے ایک رات بیٹھے مقام نینوا کے اندر، اور خط و کتابت آپس کے اندر صلح کی بات ہوئی کہ معاملہ کیسے حل ہو جائے۔ تو حضرت حسین کے آپس میں دونوں کی بات ہوئی، لیکن کسی کو معلوم نہیں پڑی بات کیا ہوئی۔ پھر دوسری مرتبہ بیٹھے، کئی مرتبہ بیٹھک ہونے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 چیزیں سامنے رکھی۔ نمبر 1 رکھی کہ یا تو مجھے مدینہ واپس بھیج دو، یا تو مجھے مدینہ واپس بھیج دو، یا تو نمبر 2 پر اسلامی جو حکومت ہے جہاں پر بھی، تو سرحدی جو علاقہ ہے یعنی ملک کا آخری کونا، وہاں پر اگر میں جا کر رہوں تو رہوں، تاکہ میری وجہ سے اگر میں ملک کے اندر رہوں گا تو میری وجہ سے آپس کے اندر مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہ ہو۔ تو حضرت حسین نے یہ پیشکش کی دوسری، اور تیسری بات یہ کی کہ مجھے یزید جو امیر المؤمنین ہے، مسلمانوں کے سردار ہیں، اس کے پاس بھیج دیا جائے، آمنے سامنے ہماری بات ہو جائے۔ یہ 3 پیشکش حر بن یزید کے سامنے پیش کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول بھی کیا، یعنی حر بن یزید نے اس کو قبول بھی کیا، اور قبول کرنے کے بعد فوراً ایک آدمی کے ہاتھ لکھ کر خط روانہ کیا۔ ابن زیاد جو تھا، عبداللہ ابن زیاد، وہ تیار ہو گیا اس بات کے لیے، لیکن اس کے جو وزیر تھے، اس میں ایک وزیر تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نفرت رکھتا تھا، اس کا نام تھا شمر بن ذوالجوشن، شمر بن ذوالجوشن اس کا نام تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے دلی نفرت رکھتا تھا، یہ آدمی دلی نفرت رکھتا تھا یہ آدمی۔ تو اس نے یہ کام کیا کہ فوراً ابن زیاد کے دماغ میں یہ بات بھری کہ یہ 3 شرطیں قبول ہرگز نہ کرے، بلکہ حضرت حسین کو کہے کہ وہ آپ کے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت کرے، وہ آپ کے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت کرے، اور بیعت کرنے کے بعد پھر چاہے تو آپ حضرت حسین کو معاف کریں یا سزا دیں۔ یہ بات سامنے رکھی، ایک تو بیعت کس ہاتھ پر کرنا ہے؟ یزید کے لیے ابن زیاد کے ہاتھ پر، اور دوسرا یہ کہ بیعت ہونے کے بعد چاہے تو معاف کرے گا چاہے تو سزا دے گا، یہ بات۔ اب نبی کے خاندان کا آدمی تعلق رکھتا ہو اور وہ حضرت حسین ہو تو پھر کیسے مان سکتے ہیں؟ بیعت بھی کرے اور پھر اس کے بعد جان کی گارنٹی نہیں، یعنی جان لے بھی سکتا ہے، مار بھی کر سکتا ہے۔ تیار نہیں، حضرت حسین تیار نہیں ہوئے۔ اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے، عمرو نام تھا اس کا، سعد بن ابی وقاص، اور یہ عمرو وہ ہے جو 4000 کا لشکر لے کر پہنچا وہاں پر۔ حضرت حسین 1 اور 2 محرم الحرام کو کربلا میں پہنچے، اور ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو کہا کہ حضرت حسین کا گھیراؤ کر لو، پانی کی اور کھانا پانی جگہ ان کو نہیں پہنچنا چاہیے، پانی اور کھانا ان کو نہیں پہنچنا چاہیے، دریائے فرات پیچھے تھی، کھانا پانی ان کو نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس نے عمرو بن سعد، یہ صحابی کے لڑکے ہیں، ان کو بھیجا، اور جب یہ نکلے ہیں عمرو بن سعد، یہ آدمی جب نکلا ہے صحابی کا لڑکا، تو ان کے سامنے ابن زیاد نے ان کو ایک پیشکش کی تھی کہ فلاں جگہ جا کر
जीत कर आओ, मैं रय एक जगह है वहां पर, उसकी हुकूमत आपके हाथ में दूंगा। वो जा ही रहा था तो इब्न ज़ियाद ने वापस बुला लिया कि नहीं, करबला में जाओ, वहां पर हजरत हुसैन ने उनका घेराव कर लो। अम्र बिन साद रात भर सोचता रहा, अपने घर वालों से मशवरा किया। घर वालों ने कहा कि नहीं, खानदान नबी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, नबी के खानदान पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। अम्र बिन साद के सामने दो चीजें थी, एक तो थे हजरत हुसैन और दूसरी थी दुनिया, क्योंकि रय की हुकूमत मिलना थी या हजरत हुसैन को नऊजुबिल्लाह उनके खून से हाथ में उसको रहना था। रात भर सोचता रहा हो, और रात भर एक शेर उसकी जबान पर था कि क्या करूं, अगर हुसैन को बचाना चाहता हूं तो रय की हुकूमत जाती है, और अगर रय की हुकूमत खो देता हूं तो हजरत हुसैन को बचा पाता हूं। बिल आखिर उसके दिल में जो है दुनिया को पा लिया। हजरत हुसैन की मोहब्बत गालिब नहीं है उसके ऊपर। और ये अम्र किसके लड़के हैं? साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो सहाबी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से सिर्फ एक मरतबा ये लफ्ज निकला है सहाबा की जमात में से एक आदमी के लिए, ग़ज़वा उहद में जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काफिर हमला कर रहे थे तो हजरत साद बिन अबी वक्कास हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर खड़े हो गए कि जो भी तीर आता है वो मुझे लगे। इतने तीर बरसे हजरत साद बिन अबी वक्कास पर उस वक्त, ग़ज़वा उहद की बात कर रहा हूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो जाए साद बिन अबी वक्कास। तो बाप तो वो है जिसने अल्लाह और रसूल के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया ग़ज़वा उहद में, और बेटे ने दुनिया के लिए हजरत हुसैन को शहीद कर दिया। यही अमर है। देखिए हजरत साद बिन अबी वक्कास को जो अल्फाज कहे वो किसी सहाबी को नहीं कहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, ये हुजूर ने कहा साद बिन अबी वक्कास के लिए ग़ज़वा उहद में। और बेटे ने क्या किया? हजरत हुसैन को बचाने के बजाय दुनिया को तरजीह दी, और 4000 का लश्कर लेकर करबला के अंदर पहुंचा। और हजरत हुसैन को शिम्र जिल जौशन था, यही वजीर गया हुर बिन यजीद के पास। अब मसला यहां था कि हुर बिन यजीद के पास से जो है सारे लश्कर की कमांडरी लेकर अम्र बिन साद के हवाले कर दी गई थी। और अम्र बिन साद उसके दिल के अंदर रय की हुकूमत बस बसी हुई थी, दूसरा तो कोई बसा हुआ नहीं था। इसलिए उसने इब्न ज़ियाद की बात हजरत हुसैन के सामने कही। हजरत हुसैन ने कहा कि यह मंजूर नहीं है। और 9 मुहर्रमुल हराम था, उस वक्त रात के अंदर ऐलान कर दिया, रात का वक्त है, जो आदमी जाना चाहता है वो यहां से चला जाए, सुबह के अंदर जंग होना तय है। 72 अफराद थे, कोई भी उसमें से फर्द वापस नहीं हुआ। और सुबह का वक्त हुआ तो हुर बिन यजीद जो थे, काश के वो अगर ये पहला काम करते तो ये हजरत हुसैन की शहादत नहीं होती। उन्होंने क्या किया? खड़े हो गए। अमर बिन साद को कहा कि लड़ना जरूरी है, तो अमर बिन साद ने कहा कि लड़ाई होगी और खून का मुकाबला होगा, खून रेज घुमसान की लड़ाई होगी, यानी जोर और शोर से लड़ाई हो जाएगी। तो कहा हजरत हुसैन है, इधर खानदान नबूवत है, तो कहा नहीं, लड़ाई तो होकर नहीं। हुर बिन यजीद ने कहा मैं अपने हाथ और अपनी जान हजरत हुसैन को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। अगर हजरत हुसैन के वास्ते मेरी जान के 100 टुकड़े कर दिए जाए तो मैं इस कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। और उनके लश्कर से निकलकर हुर बिन यजीद हजरत हुसैन के लश्कर में आ गए। कहा मैं हजरत हुसैन का साथ दूंगा, इसलिए हजरत हुसैन इस वक्त मजलूम है। और एक दूसरे आदमी थे, उनका नाम था यजीद बिन मुआविया कुंदी। वो भी जो है, ये 2 लोग थे जो यजीद के जो लश्कर था, इब्न ज़ियाद ने जो लश्कर भेजा था उसमें से निकलकर यहां पर आ गए। अब लड़ाई शुरू हो गई। 72 अफराद और सामने 5000 का लश्कर, कहां तक लड़ सकते? हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में एक रिवायत ये है, सही रिवायत जो बोल रहा हूं मैं, यानी तारीख की रिवायत, कि हजरत हुसैन का खानदान पूरा शहीद हो गया। 3 लड़के और 1 लड़के, हजरत ज़ैनुल आबिदीन ये बचे और मस्तूरात बची। बाकी हजरत हुसैन के एक छोटे लड़के थे, गालिबन उनका नाम अली असगर हो। ये जो है हजरत हुसैन खैमे के बाहर बैठे हुए थे लेकर, और वो खैमे के बाहर बैठने के अंदर ही उनकी शहादत हो गई।
غالباً لوگ کہتے ہیں کہ تیر آ کر لگا انہیں، لیکن کیا واقعہ ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ صحیح روایت کے مطابق واقعہ ہے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے آئے تھے، آسمان لال ہو گیا تھا، یہ غلط ہے۔ فرشتے آئے تھے اور حضرت حسین نے واپس کر دیے، لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ من گھڑت واقعات ہیں ایسے، اور یہ سارے واقعات کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں فرشتے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو واپس نہیں کیا۔ جب نبی نے واپس نہیں کیا تو نبی کے نواسے کیسے واپس کر سکتے ہیں؟ یہ ہونا طے تھا اور شہادت ہو گئی حضرت حسین کی بال اتفاق۔ حضرت حسین کا جسم پورا سر کو چھوڑ کر، حضرت حسین کے سر کو جسم سے الگ کیا اس نے عمرو بن، لیکن جب لڑ رہا تھا عمرو بن سعد تو اس کے نگاہوں کے اندر بار بار یہ کھٹکتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو کبھی نرمی سے برتاؤ کرتا ہو، لیکن دنیا کی محبت غالب تھی، دنیا کے واسطے بھی آخر حضرت حسین کو شہید کر دیا۔ اور کربلا کی جگہ پر آج بھی شیعہ لوگ جہاں پر ماتم مناتے ہیں، حضرت حسین کا جسم مبارک دفن ہے۔ حضرت حسین کے سر کو وہاں سے لے کر، کربلا سے لے کر ابن زیاد جو ہے ملک شام میں کے اندر یزید کے پاس پہنچا۔ یہ جو خاندان نبوت کے جو افراد بچے تھے، امام زین العابدین اور دوسرے جو 3 لڑکے اور اس کے علاوہ جو مستورات تھی، یزید کے پاس پہنچی۔ یزید کے گھر والے بھی رونے لگے اور یزید نے بھی رو دیا اس وقت۔ یزید نے کہا مجھے ہرگز عراق والوں سے ایسی امید نہیں تھی، عراق والوں نے جو کام کیا ہے مجھے ہرگز پسند نہیں ہے، اور حضرت حسین کے جو خاندان بچا ہوا تھا ان کو اپنے گھر میں ٹھہرایا، ان کی عزت کی، ہمت افزائی کی، اور حضرت زین العابدین کو پوچھا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو، یہاں رہنا چاہتے ہو تو آپ کا ہر طریقے سے اکرام کیا جائے گا، اگر مدینہ جانا چاہتے ہو تو آپ کو لوگوں کے ساتھ بھیج دیا جائے گا۔ زین العابدین، امام زین العابدین جو تھے انہوں نے کہا کہ میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، تو حضرت یزید نے حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے جو ہے بہت سارا ان کا اکرام کیا، ان کے ساتھ مال و دولت کے ساتھ ان کو رخصت کیا، مدینہ بھیج دیا۔ یزید کی ہرگز یہ خواہش نہیں تھی کہ حضرت حسین کو شہید کر دیا جائے، ہرگز یہ خواہش۔ یہ جو کام کیا ہے وہ ابن زیاد نے کیا ہے، اور ابن زیاد کو اکسانے والا سمر بن جوشن تھا۔ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ بعض مرتبہ دنیا کی محبت جب غالب آتی ہے آدمی کے درمیان تو پھر اس کو اللہ رسول نظر نہیں آتا ہے۔ وہ مسلمان رہ کر بھی جب حضرت حسین کی شہادت کر سکتے ہیں لوگ، تو مسلمان رہ کر بھی دنیا کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ دنیا اگر سامنے ہو اور آخرت سامنے کھڑی ہے تو آپ آخرت کو چوائس کر لو، دنیا کو چوائس نہ کرو۔ اور یہ بہت سارے صحابہ اکرام اس وقت موجود تھے، حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ مفسر قرآن، یہ جو بڑے بڑے صحابہ عمر میں حضرت حسین سے بڑے تھے، انہوں نے یزید کے امیر المؤمنین ہونے پر بیعت کر لیا تھا، کیونکہ حضرت یہ جو صحابہ اکرام کی جماعت تھی یہ حق پر تھی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت حسین حق پر نہیں تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی حق پر تھے، لیکن مکمل پورے صحابہ کی جماعت کا ایک طرف ہونا اور حضرت حسین کا ایک طرف ہونا، دو مسئلے سامنے ہیں ہمارے، اور ہمارے سامنے مکمل ایک مسئلہ ہے کہ کوئی بھی صحابی دنیا کے واسطے، دنیا کمانے کے واسطے کسی صحابہ نے زندگی دنیا میں بسر نہیں کی۔ صحابہ کرام کے دل میں دنیا سے زیادہ، کئی گنا زیادہ آخرت کے لیے محبت تھی، سارے صحابہ برحق ہیں، لیکن اس وقت اس معاملے میں جو مسئلہ ہے، صحابہ کی جماعت زیادہ حق پر تھی، صحابہ کی جماعت زیادہ حق پر تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غلط پر نہیں تھے، حق پر تھے، لیکن یہ ایک مسئلہ آتا ہے جس کو کہا جاتا ہے اجتہادی مسئلہ۔ اجتہادی مسئلہ، جیسے میں ایک معمولی بات آپ کو کہہ کر اس مسئلے کو ختم کر دوں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو اذان دی جاتی ہے حنفی مسلک کے مطابق دی جاتی ہے، اور اگر مکہ مدینہ میں آپ جائیں گے تو وہاں پر اذان دینے کا طریقہ آپ کو الگ ملے گا، شوافے کے اندر آپ کو اذان دینے کا طریقہ الگ ملے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ الگ الگ روٹ ہے، نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے طریقے تھے اللہ نے ہر مسلک میں ہر نبی کے طریقے کو محفوظ رکھا ہے۔ بس ہم ایک امام کی پیروی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس امام کے پیچھے چل رہے، نہیں، وہ امام نے قرآن و حدیث کو دیکھ کر مسئلے بتائے تو ہم قرآن و حدیث پر ہی چلتے ہیں، قرآن و حدیث پر ہی چلتے ہیں۔ تو یہاں پر جو مسئلہ سامنے تھا حضرت حسین کے
نوجوان تھے، علم زیادہ تھا، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گہرائی کے اندر سوچ کر اس مسئلے پر عمل کیا، سارے صحابہ نے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، علم تھا، نبی کے خاندان کو یہ گوارا نہیں ہو سکتا تھا کہ زندہ ہوا اور سنت مٹائی دی جائے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اجتہاد کے طریقے سے، اپنے سوچنے کے طریقے سے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید تھے، صحیح تھے. تو دونوں مسئلے، یعنی صحابہ کی مکمل جماعت اور ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 72 افراد اور حضرت حسین کا ساتھ دینے والے تھے، دونوں اس معاملے میں برحق ہیں. زیادہ صحیح فیصلہ مکمل صحابہ کی جماعت کا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھ قادر تو